السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنه كان للأوابين غفورا۔ محترم بزرگوں، معزز حاضرین، عزیز ماں و بہنوں، یہ اللہ رب العزت والجلال کا دستور ہے، اس کا یہ قانون ہے کہ عام طور سے اس دنیا میں زندگی انسان گزارتے وقت جس کے احسانات کو زیادہ محسوس کرتا ہے، جس کے احسانات کو اس دنیا میں زیادہ اپنے زندگی میں وہ پاتا ہے، اللہ رب العزت والجلال اسی حساب سے شریعت اسلامیہ میں انہیں حقوق دیا کرتا ہے۔ جس کے حقوق و واجبات زیادہ ہوتے ہیں، ان کے حقوق کو قرآن و سنت میں زیادہ روشن اور واضح انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو ساری دنیا، ساری مخلوقات اس روئے زمین پر جب سانسیں لیتی ہے، جب آنکھیں کھولتی ہے، تو ان کی آنکھیں کھولنے سے پہلے اس دنیا میں آنے کا جو سبب ہوا کرتا ہے وہ ان کے وہ ماں باپ ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس روئے زمین پر سانسیں لینا شروع کرتے ہیں، جس کے ذریعے سے، جن کے احسانات کے سائے میں وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں متعدد انداز میں متعدد مقامات پر الگ الگ طرح سے والدین کے حقوق کو واضح کیا، اور اس بات کو کھول کر واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ جس طرح اللہ کی عبادت ضروری ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کی شرکت اللہ رب العزت والجلال برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ضروری ہے، والدین کی نافرمانی کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ چند آیات دیکھتے ہیں اللہ رب العزت والجلال نے کس انداز میں اور کس پیرائے میں اس موضوع کو بیان کیا۔
سورہ نساء میں اللہ رب العزت والجلال نے امر کا صیغہ حکم دیتے ہوئے فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا. یہاں پہ اللہ رب العزت والجلال نے امر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے یہ حکم دیا. امر کا مطلب عربی میں ہوتا ہے حکم دینا. حکم دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا به شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. یعنی جس طرح یہ اس بات کا حکم دیا گیا کہ عبادت الہی میں اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک کرنا یہ جرم عظیم ہے. یعنی اللہ کی عبادت انسان کرے اور اس کے ساتھ شرک بھی کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. انسان صوم و صلات کا پابند ہو، زکوٰۃ دے، حج کرے اور اس کے بعد وہ شرک بھی کرے، اس کی ساری عبادت اور ساری بندگی اس کے منہ پر اٹھا کے ڈال دی جائے گی. اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العزت والجلال سب معاف کر سکتا ہے، سب بخش دے سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو قطعی نظر انداز نہیں کر سکتا. وہ اس کو قطعی معاف نہیں کر سکتا ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. اس حکم کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ جس طرح اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا یہ جرم ہے اور یہ منع ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ضروری ہے اور اس کے ساتھ نافرمانی کرنا یہ جرم ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا تھا، جنہیں مفسر قرآن کہا جاتا تھا، قرآن کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کسی کی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، کہ اللہ تو عبداللہ ابن عباس کو تعویل تفسیر کا علم دے دے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کہتے تھے کہ قرآن میں 3 حکم ایسا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کو الگ الگ کر کے اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا. قرآن کا 3 حکم ایسا ہے جو آپس میں ملا ہوا ہے، اس کو آپس میں ملا کر ہی انجام دیا جا سکتا ہے، اور وہ اس پر عمل دونوں ایک ساتھ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ آپ ایک پر عمل کریں گے اور دوسرے کو چھوڑ دیں گے. پہلا کیا ہے؟ پہلا اللہ کی توحید، پہلا اللہ کی توحید، اس کی عبادت، اللہ کی توحید کے ساتھ رسول کی اطاعت. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو. یعنی جب اللہ نے جہاں بھی قرآن میں یہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، وہیں پہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ بات دی گئی کہ رسول کی بھی اطاعت کرو. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، قرآن میں جو احکامات آئے میں اس پر عمل کروں گا، قرآن میں جو باتیں آئی ہیں میں اس کو مانوں گا، اور رسول نے جو باتیں حدیث میں بیان کی میں اس کو نہیں مانوں گا، یا رسول کی جو باتیں دین اور شریعت کی جو باتیں ہمارے مخالف ہیں میں اس پر عمل نہیں کروں گا، جو صوم و صلاۃ ظاہری عبادات ہیں ہم اس پر عمل کریں گے. اس کی ایسی عبادت اللہ کے یہاں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، ایک ساتھ عمل ہوگا اس پر. جب اللہ کی اطاعت ہوگی رسول کی بھی اطاعت ہوگی. اللہ اور رسول کی اطاعت ملا کر یہ دین ہے، ایک کو چھوڑ کر ایک پر نہیں عمل کیا جا سکتا. دوسری بات، حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ مفسر قرآن نے کہا کہ دوسری بات جو اللہ رب العزت والجلال نے ایک ساتھ بیان کی ہے، وہ ہر جگہ آپ قرآن میں دیکھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، اسٹڈی کیجیے، دیکھیے جہاں بھی اللہ نے کہا ہے کہ نماز کو قائم کیجیے، اکثر و بیشتر مقامات پر یہ کہا گیا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نماز کی فرضیت کا اقرار کرے، نماز پڑھے اور یہ کہہ دے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ زکوٰۃ کا دینا یہ بھی ایک ابتلاء اور آزمائش ہے، خاص طور سے ایسے حالات میں جب مال و منال سے محبت اس قدر بڑھ جائے. ایسے حالات میں زکوٰۃ کا نکالنا یہ ہمارے دل میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے، یا ہم اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. تو اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، ظاہری عبادت کرے اور زکوٰۃ کو چھوڑ دے، زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، ایسا آدمی مسلمان نہیں، اس کی عبادت اللہ کے یہاں منہ پر اٹھا کے پھینک دی جائے. تو جہاں بھی ان دونوں عبادتوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، زکوٰۃ دینے سے بعد رک گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ اللہ کی قسم جو لوگ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کر رہے ہیں ان سے قتال کریں گے. تیسری سی چیز جو محل شاہد ہے، جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں آج کے اس درس میں،
کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تیسری چیز جو اللہ نے ایک ساتھ بیان کی، اللہ نے کہا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ آیت کا مفہوم آگے بیان کیا جائے گا۔ یہاں جو محل شاہد اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے دو باتیں ایک ساتھ بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور میرے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کوئی آدمی اللہ کا بہت بڑا شکر گزار بننے کا مدعی ہو، بہت بڑا شکر گزار بننے کا دعویٰ کرنے والا ہو، اپنے والدین کا نافرمان ہو، والدین کے شکر گزاری نہ کرنے والا ہو، والدین کے ساتھ بر اور احسان کرنے والا نہ ہو، ایسا آدمی حقیقی معنوں میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا جو شکریہ نہیں ادا کر پا رہے وہ اللہ کا کیا شکریہ ادا کرے گا؟ اس لیے کہ بندے یہ اللہ کی مخلوق یہ زمین پر، جب اللہ نے ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کا حکم دیا گیا ہے، تو جب ہم ان کی شکر گزاری کریں گے تبھی ہم صحیح معنوں میں اللہ کا شکر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرے گا، جو اب اپنے والدین کا جو شکر نہیں ادا کرے گا، وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تو یہ تین چیزیں ایک ساتھ بیان کی گئی ہیں، اور ایک ساتھ اس پر عمل کرنا ہی ایک ساتھ عمل ممکن ہے۔ اس کو الگ الگ کر کے اس عمل کو صحیح طرح سے کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ سورہ انعام کی دوسری آیت دیکھیے، پہلی آیت میں نے سورہ نساء کی پڑھی تھی، دوسری آیت سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے چند چیزوں کی حرمت کو بیان کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ نبی آپ لوگوں سے کہیے کہ تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے اللہ نے، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اتلو تلاوت کرو ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا حرام کی ہے؟ سب سے پہلی چیز، پھر اسی موضوع کو بیان کیا گیا، وہاں حکم دیتے ہوئے بیان کیا گیا تھا، یہاں حرام قرار دیتے ہوئے بیان کیا گیا۔ وہاں اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورہ انعام کی آیت میں اللہ نے کہا کہ تمہارے اوپر یہ حرام کیا گیا ہے، تمہارے اوپر یہ حرام کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو۔ شرک کرنا یہ حرام ہے، یہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑی بڑی گناہ۔ اگر کوئی آدمی توبہ کے بغیر مر جائے، توبہ کے بغیر مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہے، الا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اور اس کے اختیار میں وہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن اللہ نے واضح طور سے اعلان کیا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہوں کی مغفرت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے پہلی بات یہی کی کہ تمہارے اوپر یہ حرام کیا گیا ہے کہ تم شرک کرو۔ دوسری بات پھر اللہ نے یہی بیان کی کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے اوپر تمہارے والدین کا حسن سلوک کرنا یہ حکم ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ حرام ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات کھل کر روز روشن کی طرح یہ ہو گئی کہ یہ جب اتنا زیادہ حقوق تھا، اتنے زیادہ احسانات تھے ان کے ہماری زندگی میں، تو اللہ نے بلا کسی چوچرا بے دو ڈوک انداز میں اس بات کا حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان کی ساری ایسی باتیں جو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بعض ایسی باتیں جو ہماری عقل کے موافق نہیں ہوتی ہے، جو حالات کے موافق نہیں ہوتی ہے، جو عمر کا تقاضا ہو جاتا ہے، ان باتوں کو نظر انداز کرنا یہ ہمارے دین اور عقیدے کا حصہ ہے۔ جب ہم کوئی بھی عمل یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ یہ عمل کرنا اس لیے کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، تو وہ عمل ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اس میں سلوک اس لیے نہیں کہہ رہے کہ دنیا کے لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہم اس میں سلوک اور احسان اس لیے کرنے کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو دنیا کے لوگ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے والدین کے نافرمان ہیں، بلکہ ہم اس میں سلوک اور احسان اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا، اللہ نے ایسا سیگا استعمال کیا کہ جو سیگا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اور اس میں اللہ نے یہی کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ رب العزت والجلال نے جو سیگا اور جو لفظ استعمال کیا، غور کیجیے اس پر۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ہے اس بات کی، ہم نے وصیت کی ہے مسلمانوں کو، لوگوں کو، ہم اس بات کی ہم نے وصیت کی ہے
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. کیوں حسن سلوک کریں؟ ایسا کیا ہے والدین کی ایسی کون سی خدمت ہے جس کی بنیاد پر اپنی عبادت کے ساتھ اپنے توحید کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. اللہ رب العزت والجلال نے گویا کہ اسی سوال کا جواب آیت کے اگلے حصے میں دیا اور فرمایا کہ سنیے کیوں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، تمہاری ماں وہ تھی، وہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، تمہاری ماں وہ تھی جس نے تکلیف پر تکلیف جھیل کر، مشکلات کو اٹھا کر، مصائب و آلام کو جھیل کر، ایک دو دن ایک دو مہینہ نہیں بلکہ مسلسل 9 مہینے تک تمہیں اپنی کوکھ میں رحم مادر میں جگہ دی، جس کی وجہ سے وہ صحیح سے اپنی زندگی جی نہیں پاتی تھی، صحیح سے وہ چل نہیں پاتی تھی. وہ کتنی تکلیفوں کو اس نے جھیلا، کتنی تکلیفوں کا اس نے سامنا کیا. اس کا ایک انسان جب خود باپ بنتا ہے، خود اس کے سامنے اولاد آتی ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وصیت کی. اور کیوں وصیت کی؟ وصیت اس لیے کی کہ اس نے پے در پے 9 مہینوں تک اس نے اپنی کوکھ میں 9 مہینوں تک اس نے اپنی کوکھ میں تمہیں رکھا، تکلیف پر تکلیف اٹھا کر. اور صرف 9 مہینہ نہیں بلکہ 9 مہینے کے بعد جب آپ اس دنیا میں آنکھیں کھولتے ہیں، جب آپ کچھ نہیں سمجھتے، آپ کی ماں آپ کے احساسات کو سمجھتی ہے. 2 سالوں تک اپنے خون سے تمہیں سیراب کرتی ہے، 2 سالوں تک اپنے خون سے تمہیں سیراب کرتی ہے دودھ کی شکل میں. جب تمہیں اس کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں تمہیں پیٹ میں جاتا ہے تمہارے، تو تمہاری ماں وہ ہے. اس لیے ہم نے وصیت کی کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. لیکن غور کیجئے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہاں پر قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العزت والجلال نے استعمال کیا ہے، والدین کا لفظ استعمال کیا ہے. ماں کے احسانات بہت زیادہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ماں کے احسانات بہت زیادہ ہیں. لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس کے باوجود ہر جگہ قرآن کے جو سیاق ہے، قرآن کی جو آیات ہیں، ہر جگہ والدین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور والدین یہ عربی میں تثنیہ کا صیغہ ہے جس میں ماں اور باپ دونوں آتے ہیں. تو جس طرح ماں کے حقوق ماں کے برابر تو نہیں، لیکن باپ کا حق بھی شریعت میں مسلم ہے. باپ کا حق شریعت میں مسلم ہے، باپ چاہے جیسا بھی ہو. میں آپ کو مثال دوں، سورہ مریم پڑھتے جائیے اور اسلوب دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ سے زیادہ ناکارہ اور نکما باپ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، جو ان کا دشمن، ان کی توحید اور ان کی دعوت کا دشمن، پوری اعلی درجے کے اسلام کا دشمن، لیکن اپنے باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس انداز میں مخاطب کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے کہا کہ ابراہیم کا اس قرآن میں ذکر کیجیے. کیوں ذکر کیجیے؟ پوری ایک انداز بیان کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا کہا. سنیے اور اندازہ کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا. اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. اس کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان کی دعوت کا انداز بیان کیا اور کس حالات میں وہ جی رہے تھے. اس حالت کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے اسلام کا ایک اللہ کی دعوت کا اعلان کیا تو باپ جو انسان کی قوت ہوتی ہے، ماں باپ، خاص طور سے باپ صحیح ہو تو باپ انسان کا سماج اور سوسائٹی میں طاقت ہوتا ہے. باپ کی وجہ سے انسان اپنے اندر مضبوطی اور توانائی محسوس کرتا ہے. لیکن جب باپ ہی دشمن ہو جائے تب انسان اپنے کو کس قدر کمزور اور بے بس محسوس کرتا ہے.
ایسی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھل کر اسلام کا توحید کا دشمن ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنے باپ سے مخاطب ہوتی ہے، وہ کہتی ہے یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، الفاظ دیکھیے، کہتے ہیں اے ابا جان یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع، کیوں آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر، جو نہ تو سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، ولا يغني عنك شيئا، جو کسی بھی چیز کا آپ کو نہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اے ابا جان، اس کے بعد اگلی آیت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، ضروری نہیں کہ باپ کے پاس جو علم ہے وہ باپ بہت بڑا علامہ ہو اور بیٹا جاہل ہو، ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اکثر و بیشتر بہت سارے حالات میں ایسا ہوتا ہے باپ بیٹا بہت بڑا قابل، بہت پڑھا لکھا عالم دین نکل آیا، باپ نکما ہے۔ تو باپ کو بیٹے کی بات سننا یہ بھی دین و شریعت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے ابا جان میرے پاس تو وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، ما لم یاتک، میرے پاس نبوت اور رسالت کا علم ہے، ما لم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی، جب علم نہیں ہے تو میری اتباع کیجیے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری اتباع کیجیے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے کہ میری اتباع کرو، میرے ساتھ چلو، میں آپ کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی اتباع مت کیجیے، یعنی اگر آپ میرے راستے پر نہیں چلیں گے تو پھر آپ شیطان کی اتباع کریں گے، اور شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان کیا ہے؟ شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ جو آدمی شیطان کے راہ پر لگ جائے گا، شیطان کے راہ پر لگ جائے گا، اس کا دین و ایمان، اس کی دنیا سب برباد ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ شیطان اللہ کا نافرمان ہے، انسان کا دشمن ہے۔ آدمی اپنے خواہشات کے مطابق رشتوں کو نبھائے گا، آدمی اپنے خواہشات کے مطابق رشتوں اور ناتوں کو برتے گا دنیا میں، تو اس کی دنیا اور آخرت سب برباد ہے۔ بسا اوقات بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، ایک انسان بہت بڑا ناکارہ اور نکما ہے، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم اللہ کے اس حکم کو سر آنکھوں پر رکھ کر زندگی بھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارا دین و شریعت سکھلاتا ہے۔ آگے ہم حدیث ذکر کر کے یہ بات کو ثابت کریں گے کہ ایک مشرکہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کہا کہ حسن سلوک کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیطان کی عبادت مت کرو، لیکن باپ اتنا بڑا ناکارہ، اتنا بڑا نکما، کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد، ان کا باپ آزر کہتا ہے کہ لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سنسار کر دوں گا، تمہیں رجم کر دوں گا۔ یعنی جو بیٹا ابا ابا کہہ کر، باپ ابا جان کہہ کر مخاطب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ ابا جان مجھے تو اللہ کا عذاب کا خوف ہے تمہارے اوپر، کہ جب تم میرے دین و شریعت کی، میرے رسالت پر ایمان اور یقین نہیں رکھو گے تو قریب ہے کہ ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کا عذاب تمہیں پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا، اور شیطان کے دوست بن جاؤ تم۔ کہتا ہے یا ابراہیم، وہ کہتا ہے کہ اگر تم ابھی بھی باز نہیں آؤ گے تو میں تمہیں سنسار کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی اس بات کا بھی جواب کیا دیکھتے ہیں کہ جب اب باپ سدھرنے والا نہیں ہے، باپ ہمارے دین اور رسالت پر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو کہتے ہیں سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العزت والجلال نے سورہ مریم کی انہی آیات میں پے در پے پورا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، سلامتی ہو تم پر، سأستغفر لك ربی، میں اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، انه كان بی حفیا، وہ تو میرے اوپر بڑا مہربان ہے، واعتزلکم، لیکن میں تمہاری بت پرستی میں، تمہارے غلط کام میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا، اللہ سے کہوں گا کہ تمہیں معاف کر دے۔ لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
نبوت میں یہ حکم تھا. اللہ نے کہا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. آج کوئی آدمی کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے. آج کوئی آدمی کسی مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتا ہے. جس کی شرک واضح ہو, کلہ شرک کرتا ہو, اس کے لیے ہم دعا نہیں کر سکتے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا اپنے رب سے تمہارے لیے, وہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے. لیکن وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, لیکن میں تمہارے شرک میں اور یہ تمہارے بتوں کی پوجا میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. میں تم سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا, اور جو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بھی میں الگ تھلگ ہو جاؤں گا. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, میں سب سے الگ تھلگ ہو جاؤں گا. میں تمہارے اس بتوں کی عبادت میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. تو غور کیجئے کہ سارے بدتمیزی اور نالائکی اور نکما پن کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں کہ یا ابتی, اے ابا جان, اے والد محترم, جو اچھے اسلوب اور اچھا سیگا ہے اس کا استعمال کرو. تو یہ دین و شریعت کا حکم ہے کہ ہم بیلنس بنا کر رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے آ کر پوچھا کہ من احق الناس بحسن صحبتی یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میرے حسن صحبت کا, میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امو, تمہاری ماں. پھر وہ پوچھتا ہے, وہ صحابی پھر پوچھتے کہ پھر کون؟ پھر کہا تمہاری ماں. پھر پوچھتے پھر کون؟ پھر کہتے ہیں تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ہیں ثم ابو, تمہارے باپ. تو 3 درجوں کے بعد چوتھے درجے میں باپ کا بھی ذکر کیا گیا. اسی لیے قرآن کا اسلوب آپ دیکھتے ہیں, یہ قرآن نے سارے حقوق کی, سارے رشتہ داری کو نبھانے میں بیلنس برابر رکھا ہے. جن کا حقوق زیادہ تھا ان کے بارے میں زیادہ تاکید آئی, لیکن باپ کے جس نطفے سے رحم مادر میں استقرار ہوتا ہے, اس باپ کے رشتے کو بھی فراموش اور نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت ومالک لابیک, تم کیا, تم اور تمہارا مال کیا, بلکہ تم بذات خود بھی اپنے باپ کے ہو. تم اور تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے. تو یہ بیلنس اور یہ رشتہ داری اور حقوق اور قرابت داری, یہ ساری باتوں کی رعایت کرنا یہ دین و شریعت کا تقاضا ہے. چوتھی آیت سورہ اسراء کی جو میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی تھی, اس میں دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے اور کھول کے بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ نے فرمایا کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه, کہ یہ رب کا فیصلہ ہے. یہ آپ دیکھیے, غور کیجیے, ابھی تک میں نے چوتھی آیت یہ میں نے پڑھی ہے. پہلی آیت میں اللہ نے امر کا صیغہ استعمال کیا کہ اللہ حکم دے رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حرام کر رہا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو. تیسری آیت میں اللہ نے کہا کہ ہم وصیت کر رہے ہیں اس بات کا. چوتھی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, ہم نے, اللہ نے, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر, ذرا کھول کر اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف. اگر دونوں, اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما, اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں, تم بوڑھے, تو تمہارے سامنے تم نے انہیں بڑھاپے کی حالت میں پایا ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف, تو تم انہیں اف بھی مت کہو, تم انہیں اف بھی مت کہو. یہاں یہ اف کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے, اللہ رب العزت والجلال نے اف کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ جب آدمی جھڑکتا ہے, کسی کو ناراضگی کا اظہار کرتا ہے, تو یہ اس کی ناراضگی کا سب سے نیچا درجہ ہے. سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی کسی سے تنگ آ کر اسے اف کہہ دے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب یہ عمر بڑھتی ہے, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ, جب آدمی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ بچہ ہوتا جاتا ہے, اس کی عقلیں گھٹتی جاتی ہیں. ہم جسے زیادہ عمر دیتے ہیں اس کی عقلیں گھٹتی جاتی ہیں.
اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائے فلا تقل لهما اف، تو تم انہیں اف بھی نہ کہو. جھڑک کر برے الفاظ میں یاد کرنا، برے الفاظ میں پکارنا، یہ تو دور کی بات ہے، بلکہ اس کا سب سے پہلا اور ادنا درجہ جو ہے کہ تم انہیں اف نہ کہو، تم ایسا بھی نہ کرو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور نہ تو تم انہیں ڈانٹو ڈپٹو. حالات ایسے آئیں گے کہ جب کبھی کبھار بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے آپ کو بہت ساری باتیں اچھی نہ لگیں، لیکن جب آپ کو باتیں اچھی نہ لگے، جب ان کی حرکتیں آپ کو ناگوار لگے، آپ اپنے ذہن و دماغ میں اللہ کا یہ فرمان یاد کیجئے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، بلکہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک اور احسان اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے رب، ہمارے خالق و مالک کا یہ حکم ہے، یہ ہمارے خالق و مالک کی وصیت ہے، یہ ہمارے اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اور ان سے اچھی بات کہو. بہت ساری باتیں دلجوئی کے خاطر کہنا پڑتا ہے. بڑھاپے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن باتوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہنس کر ان کی باتوں میں ہاں ملانا پڑتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے کہ ہم ان کے ساتھ جھڑک کر باتیں نہ کریں، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. دیکھیے یہ دنیا یہ دارالعمل ہے، یہ دنیا یہ دارالعمل ہے. آپ جیسا کریں گے آنے والی نسل آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، تو آنے والی نسل ہماری اولاد جس سے ہم اپنی مستقبل کی امیدیں وابستہ کر کے رکھیں، جس سے ہم نے اپنی مستقبل کی امیدیں ہم باندھ کر رکھیں، آنے والی نسل ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گی. اگر آج ہم اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، آج ہم اپنے والدین کے حقوق کو صحیح طرح سے ادا نہیں کر رہے، تو اللہ کے واسطے اپنے مستقبل میں اپنی اولاد سے ہم امید لگانا بھی چھوڑ دیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ اور بہت اچھا سلوک کرے گی. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھا برتاؤ کرو. اگلی آیت دیکھیے، اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت سے نرمی سے ان کے سامنے اپنا بازو جھکا دو، اپنے جبین نیاز کو ان کے سامنے خم کر دو. جو بھی کہیں ٹھیک ہے، جو بھی کہیں ان کی باتیں اگر دین اور شریعت کے مخالف نہیں ہے تو ہر بات پر ان کی اگر باتیں، دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر دین و شریعت کے مخالفت کی دعوت دے رہے ہیں تب ہی اس بات میں ان کی موافقت کرنا یہ جائز نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر آمادہ کرے تب ان کی بات نہیں ماننا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک پر ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا ہے، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو نرمی سے ان کے سامنے جھک کر رہو. اگر بشری تقاضے کے مطابق کبھی کبھار آواز بلند ہو جائے، فوراً انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اس والدین سے، ماں باپ سے وہ فوراً معافی مانگے. اس لیے کہ یہ دنیا جن چیزوں کی عقوبت، جن چیزوں کا انجام اللہ رب العزت والجلال دنیا میں ہی دکھلا دیتا ہے، اس میں سے ایک والدین کے ساتھ بدتمیزی اور والدین کے ساتھ نافرمانی کی. کہتے ہیں کہ جن چیزوں کی عقوبت، جن چیزوں کا انجام جلدی دنیا میں ہی نظر آنے لگتا ہے، ان انجام میں سے ایک بڑا سبب والدین کے ساتھ نافرمانی. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ ان کے سامنے اپنا جبین نیاز خم کر دو، رحمت سے جھکے رہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور صرف جھکے مت رہو بلکہ ان کے احسان کو آپ ادا نہیں کر سکتے، ان کے احسان کو آپ ادا نہیں کر سکتے. ایک ماں جس نے پوری زندگی اولاد کے پیچھے کھپا دی، اس کا احسان انسان کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ احسان یہ صرف عمل سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور یہ کہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ان کے اوپر اسی طرح رحم و کرم کا معاملہ کر، ان کے ساتھ تو ان کے اوپر اسی طرح رحم و کرم کی بارش کر جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحم و کرم کے ساتھ ہمیں پالا و پوسا. اس آیت کے ضمن میں دعا کا تذکرہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم جتنی بھی خدمت کر لیں،
ہم اپنے والدین کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو شریعت میں مطلوب. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب انہیں نیاز کو خم کر دو، جھک کر رہو، لیکن اللہ سے دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تو ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کر، ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اثر کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ آدمی حج کے موقع پر اپنے کاندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے. وہ آدمی پوچھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ آپ کی کیا رائے؟ میں نے اپنی ماں کی اتنی خدمت کی، میں ان کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر حج کرا رہا ہوں، کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا ولا بطلقۃ واحدہ، لا ولا بطلقۃ واحدہ. یہ حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہو. ولادت کے وقت، ڈلیوری کے وقت کی جو تکلیف ہے اس کے ایک حصے کا تم نے حق نہیں ادا کیا. ولادت کے وقت جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے ایک حصے کا بھی تم نے ادا کیا. اسی لیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ پڑھتے جائیے اور دیکھیے کہ کس اسلوب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ ای الاعمال افضل عند اللہ، کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے یہاں سب سے افضل عمل، سب سے مقرب العمل، اللہ سے اس قریب کرنے والا عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الصلاۃ علی وقتها، آپ وقت پر نماز پڑھیے، یہ سب سے مقرب عمل ہے اللہ کے. صحابی پوچھتے ہیں ثم ای، پھر کون سا عمل؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. پھر پوچھتے ہیں ثم ای، پھر کون سا عمل ہے؟ کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس حدیث میں غور کیجیے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا تذکرہ تیسرے نمبر پر کیا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تذکرہ اس سے پہلے کیا. اور خود دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، ایک آدمی یمن سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یمن میں تمہارے ماں باپ ہیں؟ کہتا ہے ہاں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذن لک، کہ وہ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جاؤ رسول اللہ کے ساتھ جا کر جہاد کرو؟ کہتا ہے نہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ارجع الیہما، جاؤ لوٹ جاؤ ان کی طرف، واستأذنہما، اور جا کر اجازت طلب کرو، اگر اجازت دے دے تو آؤ آ کر جہاد کرو، قتال کرو میرے ساتھ، نہیں تو وصاحبہما، اگر نہیں اجازت دیتے تو جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ ان کی خدمت یہ تمہارے لیے جنت بھی اور جہنم بھی. رضا الرب فی رضا الوالد او فی رضا الوالدین، اللہ کی رضامندی، اللہ کی رضامندی یہ والد کی رضا میں ہے، والدین کی رضا میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کہا کہ جاؤ جا کر اجازت طلب کرو، اگر اجازت دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جا کر ان کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو. تیسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ حی الوالدات، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں. اللہ کے رسول کہتے ہیں ارجع، جاؤ جا کر ففیہما فجاہد، جاؤ جا کر ان کے ساتھ آپ محنت کرو، ان کے ساتھ کوشش کرو، یہ جہاد ہے تمہاری. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو اسلام نہیں لائی تھی، حضرت اسماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتی ہیں کہ میری ماں آتی ہے میرے پاس امید لگا کر کے میں ان کے ساتھ اس میں سلوک کروں، احسان کروں، ماں کا جو حق ہے وہ حق انہیں دوں، لیکن وہ مشرکہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکہ ہونے کے باوجود اسلام نہیں لائی ہے، لیکن جو رشتہ ہے، جو قرابت داری ہے، جو حق ہے وہ باقی ہے. کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلی امتی، اپنی ماں کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھو. سلا رحمی کسے کہا جاتا ہے؟ سلا رحمی کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا. اور بدترین لوگ وہ ہیں جو رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو رشتہ داری کو کاٹتے ہیں. تو حضرت اسماء سے اللہ کے رسول نے کہا کہ سلی امک، اپنے ماں کے رشتے کو نبھاؤ، ماں کے ساتھ رشتے کو نبھاؤ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد احادیث میں متعدد انداز میں یہ بیان فرمایا
کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ ہمارے دین اور شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت، دعا آدمی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے اور والدین کا نافرمان ہے، والدین کا نافرمان ہے، کیا اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں قبول ہو سکتی۔ اس کے برعکس ایک آدمی والدین کا مطیع و فرما بردار ہے، یہ عمل اللہ کے یہاں لائق ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا جائے۔ ایک آدمی آتا ہے آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا ہے کہ میں پنجگانہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے حج بھی کیا ہے، تو کیا اللہ رب العزت و جلال مجھے معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ آدمی جیسا کہہ رہا ہے صحیح میں ایسا ہے تو قیامت کے دن فَيَكُونُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء، یہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن شرط کیا لگاتی ہے، حدیث کا آخری حصہ ہے إِن لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ، بشرطے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو۔ والدین کا نافرمان ہے تو بسا اوقات ہو سکتا ہے اس کی نماز روزہ صوم و صلاۃ سب قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دیے جائے، لیکن اچھا عمل کرتا ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، تو دیکھیے کیسے یہ عمل اس کے لیے مصیبت اور پریشانی سے نکلنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا جو بڑا مشہور ہے، صحیح بخاری کے اندر مذکور ہے، کہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چند لوگ، 3 لوگ تھے جو غار میں پھنس جاتے ہیں، اور غار کا منہ بہت مشہور واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس میں ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب غار کا منہ بند ہو جاتا ہے، غار کا منہ جب بند ہو جاتا ہے اور اس وقت آپس میں وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہو جس عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا جائے۔ دیکھیے اعمال کا واسطہ دینا یہ الگ بات ہے، اور پیر فقیروں کا واسطہ دینا یہ الگ بات ہے۔ آپ اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کر سکتے ہیں۔ اعمال کا واسطہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کا واسطہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کچھ عادات ایسی ہے جو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہے، جیسے آپ روزانہ وتر تنہائی میں پڑھتے ہیں، روزانہ فجر سے پہلے اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، یا روزانہ ایک خاص صدقہ کا ایک خاص حصہ آپ کسی غریب اور فقیر کو دیتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، جو آپ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، جس میں اخلاص کا شائبہ ہے، تو ایسے اعمال کا واسطہ دے کر آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں اور یہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے واسطہ دے کر، اپنے اعمال کا واسطہ دے کر سوال کریں، تو ایک آدمی جو واسطہ دیتا ہے جس عمل کا، اس عمل کو سنیے اور اندازہ کیجیے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، تجھے ہر بات کا علم ہے، تو ہر بات سے باخبر ہے کہ میرے پاس بکریاں تھیں، میں روزانہ بکریاں چرانے کے لیے نکلتا تھا، اور میرے گھر میں میری بوڑھی ماں بھی تھی، اور بکریوں کو چرا کر جب میں واپس لوٹتا تھا میں اس کا دودھ لے کر آتا تھا، اور میری اپنی فیملی بھی تھی، میرے بیوی بچے تھے، لیکن جب میں آتا تھا تو میں اپنی ماں سے ہی شروع کرتا تھا۔ میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، اپنی ماں کو دودھ پلاتا تھا، جب وہ پی کر سو جاتی تھی تب میں اپنے بچوں کے پاس آتا تھا۔ اللہ اکبر، جذبہ دیکھیے، خدمت کا انداز دیکھیے۔ کہتا ہے وہ آدمی کہ میں روزانہ ایسا کرتا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں جب لوٹا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری ماں سو چکی ہے، میں اس کے بیڈ کے پاس، اس کے چارپائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس امید میں کہ شاید میری ماں کی آنکھ کھلے اور میں اسے دودھ پلاؤں اور اس کے بعد میں اپنے بچوں کو سیراب کروں۔ یہی ماجرا ہوتا ہے کہ ایک طرف میری ماں جو سو رہی ہے اور دوسری طرف میرے جاگتے ہوئے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، میرے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، انہیں دودھ نہیں میں دے رہا ہوں اور وہ بلک رہے ہیں، اور میری ماں سو رہی ہے لیکن میں اپنے بچوں کو نہیں دے رہا ہوں، اسی لیے کہ کہیں میری ماں کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میں روزانہ اپنی ماں کو پہلے دودھ پلاتا تھا، دودھ دیتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں آج پہلے بچوں کو دے دوں اور میری ماں ناراض ہو جائے، یا اللہ کو یہ بات ناگوار ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا تھا کہ یہ کام میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، ورنہ کون سی چیز مانے تھی، کون سی رکاوٹ تھی کہ بغل میں بچے بلک رہے، میں ان بچوں کو سیراب نہ کر کے میں اپنی ماں کے انتظار میں پوری رات گزاروں۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تو جانتا ہے، تو ہر بات سے باخبر ہے،
تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے تو تو اس عمل کے ذریعے سے اس غار کا منہ کھول دے. کہتے ہیں جب اس آدمی نے اس عمل کا واسطہ دیا تو غار کا منہ تھوڑا سا کھل گیا, اور اس کے بعد تینوں آدمیوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا اور غار کا منہ کھل گیا. تو اندازہ کیجئے کہ یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوا, یہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول تھا. اس کے احسان کا اللہ نے احسان کی قدر کی, اس کے اس جذبے کی قدر کی, اس کے اس جذبے کو سراہا, اور اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے غار کا منہ کھول دیا. لیکن اس کے برعکس نفلی عبادات, والدین کا درجہ یہاں تک ہے کہ آپ نفلی عبادات پر والدین کے احسان مقدم ہے. صحیح بخاری میں ایک واقعہ, دوسرا واقعہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیلی میں ایک بڑا راہب بندہ تھا, بہت بڑا عابد تھا, جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا, ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا, ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا. اپنا جو اس کا عبادت گھر تھا, عبادت خانہ تھا, ہمیشہ اسی میں رہتا تھا. اس کا نام جریج ذکر کیا جاتا ہے. وہ آتا ہے, اس کے پاس اس کی ماں آتی ہے, وہ نماز میں بزی رہتا ہے, نماز میں مشغول رہتا ہے. آ کر اس کی ماں اسے آواز دیتی ہے, ایک بار آواز دیتی ہے, دو بار آواز دیتی ہے, اور وہ نماز میں لگا رہتا ہے اور نکلتا نہیں ہے, ماں کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے. سوچتا ہے نماز پڑھ لے تب ماں کی بات کا جواب دیں گے, نماز تو ختم ہو جائے گی ماں, تو پھر ماں سے بھی اس کے بعد نہیں ملا جا سکتا. اس کی ماں اپنی ماں کی بات پر لبیک نہیں کہتا ہے, ماں کی بات کا جواب نہیں دیتا ہے, یہاں تک کہ اس کی ماں ناراض ہو جاتی ہے اور اس کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے. تو ماں کے زبان سے بد دعا نکلتی ہے, اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ آدمی اس وقت تک, یہ جریج مرے گا نہیں, یہاں تک کہ وہ ایک بدکار عورت کا نام لیتی ہے. اس کی ماں کہتی ہے کہ جب تک کہ یہ جریج اس بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے, یہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس بدکار عورت کا یہ منہ نہ دیکھ لے. اللہ اکبر, دیکھیے ماں کی دعا اور بد دعا کا اثر. ایک عابد و راہب آدمی, ایک عابد و زاہد بندہ جو ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے, لیکن اس کے اوپر کس قدر اس کی ماں کی یہ بد دعا اثر کرتی ہے, اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ عورت, ایک بدکار عورت جس کا سماج اور سوسائٹی میں بہت چرچا ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کا, وہ آتی ہے اور آ کر جریج کو بدکاری اور غلط کام کی دعوت دیتی ہے. یہ حقیقی معنوں میں زاہد و عابد بندہ تھا, وہ منع کر دیتا ہے اور وہ اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ کسی چرواہے کے ساتھ جا کر اپنا منہ کالا کرتی ہے, غلط کام کرتی ہے, اور الزام اس جریج کے اوپر لگا دیتی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ یہ کرتے ہیں کہ نہ پوچھتے ہیں نہ چھان بین کرتے ہیں, اور آتے ہیں اور جریج کا یہ گھر, جریج کا یہ عبادت خانہ آ کر جس میں وہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا, اس کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں, اس کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں, مار پیٹ کر اس کا عبادت خانہ ختم کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ بدکار عورت حمل سے ہو جاتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے تو جریج اس عورت سے کہتے ہیں کہ اس بچے کو لے آؤ, اس بچے کو لے آؤ. بچہ آتا ہے. یہ دیکھیے چند ایسے بچے ہیں عالم میں, دنیا میں اب تک چند ایسے بچے پیدا ہوئے ہیں جو اپنے پیدائش کے بعد ہی, جنہوں نے زبان کھولی ہے, کچھ الفاظ ادا کیے, بولا ہے ان لوگوں نے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, جب حضرت عیسیٰ کی والدہ پر تہمت لگایا گیا, بہتان تراشی کی گئی ان کے اوپر, حضرت مریم پر, تو حضرت مریم علیہ السلام, سورہ مریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. جب اپنی قوم کے پاس حضرت مریم آئی حالت حمل میں, تو ان لوگوں نے کہا کہ یا مریم لقد جئت شیئا فریا, یہ کیا کام تم نے کر دیا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ, تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے, نہ تو تمہاری ماں بدکار تھی. تو اس وقت حضرت مریم نے کیا کہا, حضرت مریم فاشارت الیہ, حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں تھے, جو بولنے والے بچے نہیں تھے, لیکن حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا, فاشارت الیہ. لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, جو ابھی بچہ ہے گود میں, اس سے کیسے ہم بات کریں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے, انہوں نے بولا اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ نے کہا کہ ہم اللہ, انی عبد اللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا. تو جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے گویائی دی,
اسی طرح جریج کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بھی گویا کی. جب بچہ حاضر ہوا تو حضرت یہ جریج نے، جو عابد و زاہد آدمی تھے، جریج نے پوچھا کہ من ابو، تمہارا باپ کون ہے؟ وہ بچہ بلا کسی تردد کے اس نے کہا، اس چرواہا کا نام لیا جو جس کے ساتھ اس عورت نے اپنا منہ کالا کیا تھا، اور کہا کہ میرا باپ وہ چرواہا ہے، نہ کہ یہ جریج. تو اللہ تعالیٰ نے جریج کی برات کا انتظام کیا، لیکن وقتی طور سے علماء لکھتے ہیں کہ وقتی طور سے اپنی ماں کی بات پر کان نہ دھرنے کی وجہ سے اتنی ساری پریشانی آئی. تو آج جو حالات ہیں ان حالات میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بہت سارے نیکی اور اطاعت کے کاموں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اس ابتلا اور آزمائش نے جس طرح ہم 2-2.5-3 مہینوں سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس حالات نے ہمیں بہت چیزوں کو سکھلایا. اس مشکل گھڑی نے ہمیں بہت سی چیزوں کو سکھلایا، بہت سے غلط کاموں سے ہم باز رہنے کی عادت ڈالنے لگے. تو اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی مناسب ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمارا تعامل کیا ہے، ہمارا انداز کیا ہے. میں پھر اپنی اسی بات کا اعادہ کروں گا، دہراؤں گا کہ دیکھیے یہ دنیا یہ دار العمل ہے، الجزاء من جنس العمل. ہمیشہ اللہ رب العزت والجلال جو آدمی جیسا کرتا ہے جیسا کرتا ہے ویسا ہی اس کو ملتا ہے. اگر ہم اچھا کریں گے ہمیں آگے ویسا ہی ہمیں اپنی نسلوں سے امید رہے گی اور ویسا ہی ہمیں ملے گا. لیکن ہم برا کریں گے تو ہم اپنی نسل سے بھی اپنے لیے، اپنے بڑھاپے کے لیے اچھی امید نہیں رکھ سکتے. اور والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، ان کے روشن مستقبل کے لیے اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے، مانگے اللہ سے. جس طرح بچوں کے حقوق ہے اسی طرح والدین کی بھی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح جو والدین جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جانے کے بعد بھی ان کے حقوق و واجبات جو ان کے اوپر ہیں اس کو نبھائیں. اور سب سے بڑا حق یہ کہ آج ان ماں باپ کا سلسلہ تو کٹ چکا ہے، جن کی مائیں جن کے باپ اس دنیا سے چلے گئے سلسلہ کٹ چکا ہے، ان کی اعمال کا سلسلہ کٹ چکا ہے. لیکن آج ان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعائیں کریں، آپ ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی گناہوں سے معافی تلافی کی دعائیں کریں، ان کے درجات کے بلندی کی دعائیں کریں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے عمل کا کٹ جاتا ہے. سب سے زیادہ موت کے بعد جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی وہ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اس قبر کے اس تنہائی میں، اس تاریکی میں ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے معافی مانگے اللہ سے. اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال ہمارے معافی مانگنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم. اگر آپ بچے زیادہ نیکوکار ہیں، والدین کم ہیں، اللہ رب العزت والجلال والدین کا درجہ بڑھا کر جنت میں بچوں کے ساتھ کر دے گا. اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بعض لوگوں کے درجات بڑھا دیا جائے گا. تو لوگ تعجب کریں گے کہ ہمارا عمل کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، کیسے ہمارے درجات بڑھا دیے گئے. ان کو خبر دی جائے گی کہ یہ تمہارے اولاد کا مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، تمہاری اولاد دنیا میں آج بھی تمہارے لیے معافی مانگ رہی ہے، تمہارے لیے مغفرت کر رہی ہے، تمہارے لیے اللہ کے سامنے رو رہی ہے، گڑگڑا رہی ہے. تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کی دعا کو سن کر تمہارے درجات کو بلند کر دیا. تو قبر کی اس تنہائی میں، اس وحشت میں جس کا سامنا سب کو کرنا ہے، اس وحشت اور تاریکی میں سب سے زیادہ ضرورت یہ کہ جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں، جب بھی ہم خاص اوقات میں اللہ کے سامنے جھکیں، اس سے مانگیں، تو اپنے والدین کے احسانات کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. یہ ایسی محبت ہے جو دلوں میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے. بیوی بچوں کی محبت مسلم ہے، فطری ہے، لیکن والدین کی محبت بھی ایسی نہیں ہے جو بیوی بچوں کے بعد آدمی فراموش کر دے، بلکہ ہمیشہ زندگی کے ہر پل، ہر لمحہ اس محبت کے ساتھ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے. ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بارے رہا تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا دے. بارے رہا جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے قبروں کو پر نور بنا دے. اور جن کے والدین زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت دے، انہیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما.
بار راہ میں جو بیمار ہیں تو ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرما، جو اس دنیا سے جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ بار راہ جس وبا اور بیماری میں پورا عالم پوری دنیا سانسیں لے رہی ہے تو اس بیماری کو ہم سے پھیر دے، بار راہ تو اس بیماری کو ہم سے پھیر دے، ایک نارمل زندگی، ایک معتاد زندگی دوبارہ شروع کرا دے۔ بار راہ جو پریشان ہیں، جو مقروض ہیں، جو مجبور ہیں، تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ بار راہ ہمارا جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے تھمنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ، زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ تیرا کلمہ ہو، تیری توحید کا کلمہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔